تقریباً 760 قبل از مسیح میں خداوند نے یونا نبی کو نینوا شہر کی طرف یہ کہہ کر منادی کرنے بھیجا کہ توبہ کرو ورنہ اس شہر پر 40 دن بعد خداوند کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ مگر یونا نبی ان لوگوں کے ڈر سے بھاگا اور نینوا کے بجائے ترسیس کی طرف روانہ ہونے والے بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ لیکن جب جہاز سمندر کے بیچوں بیچ ہی تھا تو طوفان میں آن گرا اور قریب تھا کہ تباہ ہو جاتا، اور جہاز میں سوار لوگوں نے جہاز کا وزن کم کرنے کے لیے اپنا سامان پھینکنا شروع کر دیا، مگر یونا جہاز میں سو رہا تھا۔ اور پھر کسی نے اسے یہ کہہ کر اٹھایا کہ اٹھ اور اپنے معبود کو یاد کر، شاید وہ ہمیں اس طوفان سے بچا سکے۔ تب یونا جلد ہی جان گیا کہ یہ آفت اس کی نافرمانی کا نتیجہ ہے، اور وہ خداوند کے حضور سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور اس لیے یونا نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ اور انہوں نے اٹھا کر یونا کو سمندر میں پھینک دیا، اور یوں طوفان کا زور ٹوٹ گیا۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی پہلے سے ہی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ متی کی انجیل 12 باب کی 39 اور 40 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یونا کے نشان کا ذکر کیا ہے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت اور جی اٹھنے کی طرف اشارہ یا پیشن گوئی کی تھی۔ اگر ہم یونا کے دوران سفر دیگر واقعات پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کا یونا کا نشان دینا صرف مصلوبیت اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی پیشن گوئی تک ہی محدود نہیں، بلکہ یونا کے نینوا تک کے سفر میں بہت کچھ ایسا ہوا جو نبوتی طور پر پیشن گوئی کی حیثیت رکھتے ہوئے مسیح یسوع پر پورا اترا۔ مثال کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں یونا نے یہ دعا کی، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نباتات میرے سر پر لپٹ گئیں۔ یقیناً یونا مچھلی کے پیٹ میں نہایت اذیت میں تھا، اور وہ اپنی ہزاروں مشکلات کا بیان کر سکتا تھا، مگر بالخصوص یونا کا اس کے سر پر سمندری نباتات کے لپٹ جانے کے بیان میں ایک مکاشفہ ہے جو مسیح یسوع کی مصلوبیت کے وقت کانٹے دار جھاڑ سے بنے تاج کی شکل میں پورا ہوا۔ اس کے علاوہ یونا نے اپنی دعا میں سمندری لہروں کے بوجھ کا بھی ذکر کیا ہے، جو پہلا پطرس 2 باب کی 24 آیت کے مطابق ہمارے گناہوں کے اس بوجھ کی طرف نشاندہی کرتا ہے جو مسیح یسوع اٹھانے کو تھے۔ اس کے علاوہ طوفان کی وجہ جاننے کے لیے کشتی میں موجود لوگوں نے کرا ڈالا تھا، جو مسیح یسوع کی مصلوبیت کے وقت ڈالے جانے والے کرے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ جب یونا نے اپنا گناہ تسلیم کر لیا تو لوگوں سے کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ اس پر کشتی میں سوار لوگوں نے خدا سے دعا کی کہ اس آدمی کا ناحق خون ان پر نہ ڈالے۔ اسی طرح پلاطوس نے بھی مسیح یسوع کو بے گناہ جانا، اور وہ اس خون کا ناحق الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پانی منگوا کر ہاتھ دھوتے ہوئے یہ کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ جب مچھلی نے یونا کو اگل دیا تو وہ نینوا شہر یہ کہتا ہوا منادی کرنے گیا کہ توبہ کرو ورنہ 40 دن بعد اس شہر پر خداوند کا عذاب نازل ہوگا۔ اس پر نینوا شہر کے لوگوں نے توبہ کی اور خداوند کے غضب سے اپنی جانیں بچا لی۔ یونا نبی نے 40 دن کی مہلت کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو خداوند نینوا شہر کو 40 دن بعد برباد کر دے گا۔ اسی طرح ایک دن مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم شہر میں تھے تو شاگرد ہیکل اور ارد گرد کی عمارتوں کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر مسیح یسوع نے اس شہر کے بارے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح کی مصلوبیت سن 30 میں اور یروشلم شہر اور بالخصوص ہیکل کی تباہی سن 70 میں ہوئی، یعنی مسیح یسوع نے انہیں یونا کا نشان دے کر پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو 40 سال بعد یروشلم شہر تباہ ہو جائے گا۔ یونا کی کتاب میں 40 دنوں کا ذکر ہے جو کہ نئے عہد نامے کے 40 سالوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبوت کے اس طریقے کو دن کے بدلے سال کی نبوت کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کی تعداد کے بدلے سالوں کی تعداد۔
مثال کے طور پر دانیل نبی کے صحیفے 9 باب میں خداوند نے بنی اسرائیل اور مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے تھے، جو تقریباً 490 دن بنتے ہیں۔ دن کے بدلے سال کی نبوت کی کیلکولیشن کے اعتبار سے بنی اسرائیل 490 سال اپنی نافرمانی کے باعث خداوند کے جلال سے محروم رہے۔ اس کے علاوہ حزقیل نبی کے صحیفے 4 باب میں بھی خداوند نے حزقیل کو حکم دیا کہ اپنی بائیں کروٹ پر 390 دن لیٹا رہے اور بنی اسرائیل کے خلاف نبوت کر۔ پھر اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر 40 دن لیٹا رہے اور بنی یہود کے خلاف نبوت کر۔ 6 آیت میں خداوند نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ مسیح یسوع کی اس پیشن گوئی کے عین مطابق مصلوبیت کے 40 سال بعد رومی حکومت نے یروشلم پر چڑھائی کر دی اور ہیکل سمیت ساری عمارتوں کو مسمار اور شہریوں کو پراگندہ کیا۔ شہر کے ویران ہونے کے بعد ارد گرد کے چھوٹے قبیلے سونا چوری کرنے کی لالچ میں آئے اور جو سونا عمارتوں کی جلنے کی وجہ سے پگھل کر دراڑوں کے نیچے چلے گیا تھا کھود نکالا، اور مسیح یسوع کا وہ قول پورا ہوا کہ اس شہر کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ متی 8، مرکز 4 اور لوکا 8 باب میں بھی کشتی کے ایک سفر کا بیان ملتا ہے۔ جب مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اس واقعے میں بھی طوفان کا آنا، کشتی کا ڈوبنے لگنا، لوگوں کا ڈر کر خدا کو یاد کرنا، مسیح یسوع کا یونا کی طرح کشتی میں سوتے ہونا اور خدا کی قدرت سے طوفان کا تھم جانا۔ بائبل مقدس کے چند اسکالرز کے مطابق مسیح یسوع نے اس واقعے سے یونا کے نشان کا عملی اظہار یا نمونہ پیش کیا ہے۔ طوفان کے بعد مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گدرینیوں کے مقام پر پہنچے اور جھیل کے کنارے ایک بدرو گرفتہ آدمی قبروں سے نکل کر ان سے ملنے آیا۔ یعنی مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کنارے پر پہنچے تو وہ ایک قبرستان میں تھے جو جھیل کے کنارے بنایا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر یونا نبی کو نینوا شہر جانے کا حکم دیا گیا، جس کے لفظی معنی ہیں مردوں کی سکونت کا شہر۔ اس کے علاوہ یونا نبی نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ یونا نبی نے مچھلی کے پیٹ کو پاتال سے تشبیہ دی ہے، اور پاتال کے لفظی معنی بھی مردوں کی رہنے کی جگہ ہے، اور جہاں مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا وہ بھی کھوپڑی کا مقام یعنی مردوں کی جگہ تھی۔ اس مناسبت سے مسیح یسوع نے یونا کے نشان سے نہ صرف اپنی مصلوبیت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کی، بلکہ مصلوبیت کے دوران دیگر واقعات اور یہاں تک کہ مصلوبیت کے مقام تک کی نشاندہی کر ڈالی۔